السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب علی، آج مطلب کہ جو رات گزری ہے، پاکستان نے جو ہے افغانستان کے 3 صوبوں پر بمباری کی، جس میں پکتیا، پیکتیا اور کنڑ شامل ہیں۔ جناب علی، یہ اس لیے ہوا کہ کچھ بھارت کی ایما پر طالبان نے جو ہے، یا یہ کہہ لیجیے گا کہ جو ٹٹو ہیں، بھاڑے کے ٹٹو، انہوں نے افغانستان کی ایما پہ کام کرتے ہوئے پاکستان کے اندر جو ہے ڈسٹربنس قائم کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو ہے رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرایا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے تقریباً 3 افراد جو ہے اس میں جہنم واصل ہو چکے ہیں، جبکہ ایک دہشت گرد کو جو ہے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کا انٹرویو شائع کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ انٹرویو میں یہ کہتا پایا جا رہا ہے کہ جب ہمیں ٹریننگ دی گئی، وہ کہتا ہے ہمیں تو یہاں پاکستان آنے کے بعد پتہ لگا کہ رینجرز الگ ہے، آرمی الگ ہے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ کافروں سے آپ کی لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ہے قبائلی علاقوں میں جو ہے ٹریننگ دی گئی۔ عبدالعادی نام کا کوئی آدمی تھا، اور اس کے ساتھ اور لوگ آئے افغانستان سے، وہیں سے یہ افغانستان سے ہی جو ہے جیکٹ بنا کے لائے تھے۔ بہرحال اس کے رد عمل کے طور پہ پاکستان نے فوری عمل کرتے ہوئے بمباری کی، اور بمباری ایسی کی کہ بڑی شدید کی، جس میں افغانستان کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ کہ بھئی یہ تو سویلین پہ کی گئی۔ اچھا، میں قربان جاؤں ان کے دونوں ہاتھوں سے کہ جب تم مارو، تم بھلے عوام کو مارو، کسی کو مارو، تب وہ تمہارے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور جب پاکستان کرتا ہے تب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی ریڈار شڈار ہے، تم بالکل پیسیفک پوائنٹ پہ جا کے مار کے آتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو پاکستان، جس کے پاس الحمدللہ اس وقت دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ جب مارتا ہے تو وہ جا کے ہمیشہ غریبوں کو مار کے آتا ہے۔ آپ تو اتنے شکتی شالی ہو کہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں لگتا آپ کہاں گھس جاتے ہو۔ بھائی یہ زمانے گئے، یہ رشیا سے جب آپ جنگ لڑ رہے تھے تب کی یہ ٹرکس تھی، اب نہیں، اب تو بڑا جدید دور آ گیا ہے۔ اب تو خالی آپ کی جو اسمیل اگر کہیں سے نکل جائے نا، اس اسمیل کو ڈیٹیکٹ کر کے جو ہے آپ کے پاس میزائل پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہ جو آپ یہ سانس لے رہے ہو نا، یہ سانس لی اور یہ سانس باہر نکالی، تو آپ کی جو پھیپھڑوں کی جو سینسر ہے نا، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے فلاں صاحب عبدالقدوس صاحب گزرے ابھی، یا جناب شاہ زیب خان گزرے ابھی یہاں سے۔ بھائی بڑی جدید ٹیکنالوجی، یا تو پھر آپ اپنی سانسیں بند کرو تاکہ وہ ہوا میں محلول نہ ہو۔ اگر آپ کی سانسیں ہوا میں محلول ہوں گی تو آپ تو پکڑے جاؤ گے، دنیا کی کوئی قیمت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اینی وے، بہرحال پاکستان نے بڑا زبردست حملہ کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ جی متعدد ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جو ہے جہنم واصل کیا ہے۔ پاکستان کا جو میڈیا بتا رہا ہے وہ تقریباً 29 بتا رہا ہے کہ 29 لوگوں، اور ان میں کوئی گل فروش تھا، پتہ نہیں جہاں فروش تھا، جے فروش تھا، اس کو بھی جو ہے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تو بہرحال یہ، اچھا میں ذرا سا اپنی افواج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، جب رمضان میں شروع کیا تھا یہ سلسلہ تو اس کو جاری رکھنا تھا، چونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے سمجھ میں نہیں آتے، یہ نہیں مانیں گے، یہ آپ کو انگیج کر کے رکھیں گے، چونکہ ان کا کام، ان کا دھندا، ان کو پیسے مل رہا ہے۔ اچھا، مرد دوسرے غریب لوگوں کے بچے رہیں، ان کو یہ ہائر کرتے ہیں، مسجد سے اٹھاتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں، اور پھر لڑوانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اگر کوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے بھی تو رہ رہے تھے، لیکن اگر یہ چاہیں گے کہ جی یہ پاکستان کو ڈسٹرب کریں، یاد رکھیے گا اگر پاکستان ڈسٹرب ہوا تو پورا خطہ ڈسٹرب ہوگا، پورا خطہ ڈسٹرب ہوگا، جس میں انڈیا سر فہرست ہے۔ انڈیا یہ نہ بھولے کہ دوسرے کے گھر شیشے کے تو اس میں پتھر پھینک دیں، تیرے گھر میں بھی پتھر آنے ہیں، پھر افغانستان بڑا زبردست ڈسٹرب ہوگا،
چونکہ افغانستان میں بے تحاشا جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ طالبان کے خلاف ہیں. ابھی اگر ایک کو بھی پاکستان سپورٹ کر دے تو طالبان کا دھڑم تختہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بس یہی ذرا سی بات کہنی تھی. اور اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن کو قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، اور جو بھی شخص اس پہ برا وقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا دلوائے. آمین ثم آمین. بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا کہ اسپیشلی میں یہاں مخاطب ہوں اپنے کراچی کے عوام سے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی مشکوک شخص تو اپنے کراچی کو بچانے کے لیے حکومت کی مدد کریں. کسی کو چادر اوڑھ کے دیکھیں جاتا ہوا، اس کو روکیں، اس کی کمپلین کریں، چونکہ گرمیوں میں چادریں نہیں اوڑھی جاتی، یاد رکھیے گا. یا کوئی خاتون جا رہی ہے برقع پہن کے، وہ ٹوپی والا برقع جو ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا دھیان دیں، چونکہ اس کے اندر بہت کچھ چھپ سکتا ہے. خواتین بھی چھپا سکتی ہیں، اس لیے ہماری جو لیڈی کانسٹیبل ہیں ان کو بھی پہرے پہ ناکے پہ ہونی چاہیے کہ خواتین کو جو ہے وہ چیک کر سکیں. بس یہی تھا. اور اسپیشلی میں اپنے پاکستانی جو پشتون بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا، چونکہ وہ زبان جانتے ہیں، وہ جو ہے اپنی قریبی مساجد میں یا اپنی جو پٹھانوں کی جو بستی ہیں، پشتون بستیاں ہیں، ان میں نگاہ رکھیں. کوئی مشکوک شخص آپ کو نظر آئے، چونکہ آپ تو زبان جانتے ہیں، ہماری پاکستانیوں کی پشتو الگ ہے، ان افغانیوں کی پشتو الگ ہے. اگر کوئی افغانی یا فارسی بان ملے آپ کو اور اس میں آپ کو شک ہو، فوری طور پہ اس کو پکڑیں اور اپنی پولیس کو یا اپنی رینجرز کو یا اپنی آرمی کو اطلاع دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.